اتنا کمزور تھا اس کا توحید پہ عقیدہ کہ میں نے علی پڑھا اور اسے اللہ لگنا شروع ہو گیا۔ لہذا وہ اپنے عقائد کو بہتر کرے، توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے علی کے فضائل سے۔ میں لگاؤں توحید اس وقت تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان موجود ہے۔ مولا حسین عزت عطا یہ وجہ اللہ ہیں، یہ لسان اللہ ہیں، یہ ید اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ اذن اللہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ الفاظ سن کے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے اس منبر کے ذریعے جو احباب بیٹھے ہیں ان کے عقیدوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مجلس کو بہت جگہوں پہ، ان جشن کو، ان مجالس کو بہت سنا جاتا ہے، تو میں اس حوالے سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی اور سے مخاطب ہو کے جملہ کہنے لگا۔ جب میں یہ کہوں نا کہ آپ سے، تو آپ مراد نہیں ہے، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہیں آپ کی خبر پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں علی کے نام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تو مجھے صرف ایک بات کا جواب لے جی، بہترین اور بڑے اختصار کے ساتھ آج کے بعد اس سوال کی اسی امام بارگاہ میں قبر بنا دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے کہ علی کے ساتھ وجہ اللہ نہیں، عین اللہ نہیں، لسان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے وہ بتائے کہ کیا بدن افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتا ہے؟ جو ہاتھ اٹھ چکا ہے سیدہ، اس ہاتھ کو اپنا حق ہے۔ بدن افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ چہرہ افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ ہاتھ افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ اگر روح افضل ہوتی ڈوب کے مر جا۔ عیسیٰ کو روح اللہ مان لیتا ہے، علی کو وجہ اللہ کیوں نہیں مانتا؟ اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو مجھے بتاؤ عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے؟ جس کے آخری بیٹے کا مقتدی روح اللہ ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے وجہ اللہ کہا جائے۔ تو لہٰذا میرے مولا کا میں نے لفظ کہا تھا، دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ پھر زمین پر اترنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 13 رجب کو ہی پہلی بار زمین پہ آئے؟ اگر علی 13 رجب کو پہلی بار زمین پہ آئے ہیں تو نوح کا سفینہ پار کس نے کروایا تھا؟ ابراہیم کو نارے نمرود سے کس نے بچا؟ میرے پاس رسول کی حدیث بطور ریفرنس موجود ہے۔ رسول نے فرمایا علی تو نے ہر نبی کی مدد چھپ کے میری ظاہرن کی، تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ زمین پر اترنا۔ اور یہاں پر بھی آ کے کچھ چیزیں جنم لے لیتی ہیں جب جشن کی راتیں آتی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ظہور کہا جائے، مولود کہا جائے، نزول کہا جائے۔ اس میں بحث سوشل میڈیا پہ بڑی ہونی شروع ہو جاتی، نہیں ولادت ہونی چاہیے یا نزول ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک لفظ بھی ان کے ساتھ جچتا ہی نہیں۔ اگر یہ 13 رجب کو آئے تو رجب تو چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ مہینے بنتے ہیں سال سے، سال بنتے ہیں سورج سے، سورج نہ تھا اور یہ تھے۔ تو پھر یہ 3 شعبان، 13 رجب، 15 رمضان، 17 ربیع الاول، یہ ہمیں بتانے کے لیے ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ ساری زمانے کی قسمیں ہیں، یہ زمانے میں ہے ہی نہیں۔ مجھے آخری بندے سے دعا چاہیے، اگر یہ زمانے میں ہوتے، یہ امام زمانہ نہ ہوتے۔